نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ کی تقریبات نہیں ہونی چاہیے، یہ عوامی جو نظریات ہیں اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہوں۔ بلکہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس کہتے ہیں، اور بالخصوص اس مہینے کے جو چند مخصوص ایام ہیں، مخصوص تاریخیں ہیں، ان کے بارے میں ان کے نظریات ہیں کہ بالخصوص اس مہینے کی فلاں فلاں تاریخ، فلاں فلاں دن یہ منحوس ہے، اور چنانچہ اس مہینے میں کوئی بڑا کام نہ کیا جائے۔ کاروبار کا آغاز، اگر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ گزار دیں۔ بڑے بھلے مانس لوگ، سمجھدار نظر آنے والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جی سفر کا مہینہ گزار لیں، پھر ہم دعائیں خیر کریں گے، پھر ہم یہ منگنی کریں گے یا نکاح کریں گے، یا حالات واقعات ایسے بن رہے ہوں کہ بچوں کی شادی جو ہے اس کی تاریخ سفر میں آ رہی ہو اور ہمیں اس میں سہولت نظر آ رہی ہو کہ یہ مہینہ بالکل سیوٹیبل ہے ہمارے لیے، تو اس موقع پر لوگ کہیں گے آپ سفر کے مہینے میں شادی کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ تو گھرانہ جو ہے ان کی شادی جو ہے نبھا نہیں ہو سکے گا، یہ شادی چل نہیں سکے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منحوس مہینہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ عوام میں عام ہیں، تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی یہ توہمات ہیں، یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں۔ سفر کے بارے میں یہ جو تصورات ہیں یہ صرف ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ہی نہیں ہے، بلکہ سفر کے بارے میں یہ خیالات دور جاہلیت میں بھی تھے۔ اس وقت بھی مشرکین مکہ، مشرکین عرب اس کے بارے میں اسی قسم کے خیالات رکھا کرتے تھے کہ اس مہینے میں سفر نہیں کرنا، سفر پر نہیں جانا، کوئی نیا کام نہیں کرنا، نیا کاروبار نہیں کرنا، کوئی انگیجمنٹ نہیں کرنی۔ تو یہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کے نظریات ہیں۔ دین اسلام نے اس کے بارے میں واضح رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ دن سارے اللہ کے ہیں، یہ مہینے سارے اللہ کے ہیں، یہ دن سارے اللہ کے ہیں، یہ سارے لمحات اللہ کے ہیں۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ ہاں، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کے لیے بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، وہ اس دن کو، اس لمحے کو، اس گھڑی کو خراب کر دیتا ہے اپنی بدعمالی کے سبب۔ اب دیکھیے نا، رات کا جو آخری پہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا سوالی، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ یہ ہر رات جو آخری پہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اب یہ کتنا بابرکت لمحہ ہے، کتنی بابرکت گھڑی ہے۔ اگر کوئی اس گھڑی کو شراب پیتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے اس وقت کو گزار دے تو اس نے تو اس لمحے کو خود ضائع کیا، اس نے خود برباد کیا۔ تو یہ سارے کے سارے لمحے، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، یہ سارے ایام اور سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے،
امام بخاری اس کو روایت فرماتے ہیں کتاب الطب اور باب الجسام کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 5707۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا دیوہ ولا حامہ ولا سفر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرہ، اور نہ کوئی بدفعلی کوئی چیز ہے، بدشگونی بدفعلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا حامہ، اور نہ ہی الو کا بولنا برا اثر رکھتا ہے۔ الو جب بولے آواز نکالے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ بس اب تو برائی ملے گی، اب تو کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ الو بول پڑا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں ولا حامہ، الو کا بولنا یہ کوئی برا اثر نہیں رکھتا، اور فرمایا ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، بلکہ سفر کا پورا نام کیا ہے؟ سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ کامیابی والا مہینہ، کامیابی والا مہینہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور ولا طیرہ، ایک بدفعلی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا حامہ، اور اسی طرح الو کا بولنا اس کی کوئی برا اثر اس کا نہیں ہے، اور فرمایا ولا سفرہ، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں بہت شدید بیماری کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، کرونا کا، اور ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور یہ باقاعدہ پروف ہو چکا ہے، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ احتیاط کرو، اور احتیاط نہیں کرو گے تو یہ ایک سے دوسرے کو ہو جائے گا۔ یہ وائرل ہے، یہ وائرس اس طرح کا ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو ہو جاتا ہے، اور بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث تو کہہ رہی ہے کہ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیا حضور کا فرمان یہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہوگی؟ محدثین نے اس حدیث کی شرح جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ کوئی بھی بیماری ایک سے دوسرے کو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک رب نہ چاہے۔ بس سمپل سی بات ہے، جو بیماری کسی کو ہوئی ہے اللہ چاہتا ہے تو ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کے حالات تھے، ہم باہر نکلے، کاروبار بھی ہم نے کیا، ہم بازاروں میں گئے، دفاتر میں گئے، آنا جانا تھا، اور فنکشن بھی ہوئے، فیملی میں آتے جاتے رہے۔ اگر یہی بات ہوتی اور اتنا سلسلہ ہوتا تو پھر تو حالات بڑے خراب ہو چکے ہوتے، کتنی اموات ہو چکی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں بھی محفوظ ہوں اور آپ بھی محفوظ ہیں، کیونکہ رب نے نہیں چاہا کہ ہمیں بیماری لگے، اور جس کو آزمائش میں، امتحان میں رب نے مبتلا کرنا چاہا، اچھا جس کو ہو گئی وہ رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمانا چاہتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور جس کا اس بیماری کے اندر جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ اس کے لیے کفارہ ضرور بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، سب کہتے ہیں آمین۔ تو دیکھیں کوئی بھی جو چیز ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو فرمایا ولا سفر،
سفر منحوس نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، سفر کا مہینہ یہ وہ ماہ مکرم ہے، اس میں بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوئے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، بہت بڑے بڑے ایونٹس۔ سب سے بڑا ایونٹ کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین سیدات نساء اہل الجنہ البتول الزہرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کروڑوں رحمتیں، کروڑوں برکتیں ہوں ان پر، کروڑوں سلام ہوں ان پر۔ ان کا جو عقد ہوا، ان کا جو نکاح ہوا، نکاح کن سے ہوا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے۔ اور یہ نکاح کب ہوا؟ یہ نکاح پہلی ہجری میں ہوا، بعض روایت کے مطابق 2 ہجری، جو میرے پاس کتاب موجود ہے اس میں پہلی ہجری لکھا ہوا ہے۔ پہلی ہجری کے اندر نکاح ہوا اور مہینہ سفر کا تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ ہمارے آقا کی شہزادی کا نکاح ہو رہا ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کا نکاح عقد سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہو رہا ہے۔ تو یہ مہینہ تو سفر المظفر ہے، کامیابی والا مہینہ ہے۔ اور یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی، بچی کی بات پکی نہیں کرنی، منگنی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، کیونکہ سفر کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا اپنی شہزادی کا نکاح، شادی اور رخصتی اس مہینے میں کروائیں، سفر کے مہینے میں، تو یہ مرموز کیسے ہوگا؟ یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ برکتوں والا مہینہ۔ اسی طرح اس مہینے میں ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ ہوا، غزوہ ابوا۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کفار کا پیچھا کیا اور 15 دن آپ نے مقام ابوا پر قیام فرمایا اور کفار بھاگ گئے۔ تو یہ غزوہ ابوا بھی صفر المظفر کے مہینے میں ہوا۔ اور ایک بہت بڑا غزوہ اس مہینے میں ہوا۔ یہ جو مہینہ ہے صفر المظفر کا مہینہ، اس کی عظمت دیکھیں کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا غزوہ اس مہینے میں ہوا۔ غزوہ خیبر، فتح خیبر جو ہوئی ہے وہ اس مہینے میں ہوئی ہے۔ یہ وہ غزوہ تھا جس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی دی۔ تو یہ مہینہ کیا ہے؟ صفر المظفر۔ کیا ہے؟ کون سا مہینہ؟ کامیابی والا مہینہ، نجات والا مہینہ، یہ مہینہ کامیابی والا مہینہ۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک اور بھی میں بات بتا دیتا ہوں، اور یہ چیزیں اب بھی رائج ہیں۔ اس مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے اس کے بارے میں یہ بالخصوص ہمارے پاک و ہند میں شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آخری بدھ آتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، پوڑیاں بناتے ہیں، چنے ابالتے ہیں، گندم ابال کے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ، سفر کے آخری بدھ، آپ چونکہ بہت علیل تھے، آپ صحت یاب ہوئے، آپ نے غسل فرمایا اور آپ سیر کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا وہ بالخصوص یہاں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں یہ بڑی ایک رسم ہو چکی ہے کہ جب سفر کا آخری بدھ آتا ہے تو لوگ یہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ شہر سے باہر نکلتے ہیں اور سیر سپاٹے کرتے ہیں، اور یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ماحول بناتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علیل ہوئے تھے اور آخری بدھ جو ہے سفر کا آپ صحت یاب ہوئے تھے، آپ نے غسل فرمایا تھا اور سیر کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تھے، تو لہٰذا ہم اس خوشی میں کہ حضور کو صحت ملی ہم یہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک ہے جو
اس طرح کے عمل کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو یہ نہیں کرے گا وہ مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جائے گا، وہ پریشانیوں کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ بڑے عجیب عجیب تصورات ہیں۔ اس مہینے میں اتنی بلائیں اترتی ہیں کہ پورے سال بلائیں نہیں اترتی، استغفر اللہ، یعنی اس طرح کی باتیں، اتنی بلائیں اس مہینے میں اترتی ہیں۔ اور پھر کسی کے ہاں کوئی مرگ ہو جائے، کوئی میت ہو جائے، تو اگر کسی نے اپنے بچے یا بچی کی انگیجمنٹ وہاں اس گھر میں کی ہوئی ہے، وہ توڑ دیتا ہے کہ اب تو نحوست کا آغاز ہو گیا، استغفر اللہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے دانا قسم کے لوگ جن کو عرصہ ہو گیا، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ یہ جو ممبر و محراب میں بیٹھنے والے ہیں، وہ ایک فارمل جو کسی روٹین کے بیانات ہوتے ہیں، موضوعات ہوتے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جو یہ سوشل ایونز ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہیں جو معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج پا رہی ہیں، رسم و رواج ہیں، وہ رواج پا رہے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی، تو وہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ درست نظریہ کیا ہے، درست بات کیا ہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں وہ بتائیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخری جو سفر کا آخری بدھ ہے، اس دن تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی آپ جو علیل ہوئے، اس دن آغاز ہوا، اس دن مرض اس کا آغاز ہوتا ہے، آپ کے سر اقدس میں درد ہوا اور بخار ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک دن بھی افاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ پیر شریف کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما دیں۔ تو یہ آخری بدھ جو ہے، اس دن تو وہ بیماری کا آغاز ہو رہا ہے، مرض کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں تصور کیا ہے کہ صحت یابی ہوئی اور غسل کیا، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں پر میں ایک بات بیان کروں، اگر کوئی چنے ابال کے تقسیم کرتا ہے یا اس طرح کرتا ہے، فاتحہ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے ثواب ہے، تقسیم کر سکتے ہیں آپ، اور صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ جو خاص نظریہ ہے، میں اس نظریے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سفر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، تو یہ آج کے بارے یعنی آج کے بعد یہ بات آپ نے آگے لوگوں کو بتانی ہے، چونکہ ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے، آج 7 سفر ہے، تو اگر کوئی اس قسم کی بات سننے میں آتی ہے کہ بھائی کاروبار نہیں کرنا، سفر ہے، شادی نہیں کرنی، سفر ہے، مغری نہیں کرنی، سفر ہے، سفر نہیں کرنا، سفر ہے، بھائی سفر ہے تو کیا ہوا؟ سفر تو سفر المظفر ہے، یہ تو کامیابی والا مہینہ ہے، اور مہینے سارے رب کے ہیں، دن سارے رب کے ہیں، گھڑیاں ساری رب کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں کو کی برکات ہمیں یوں عطا فرماتا ہے، جو گھڑی نیکیوں بھری ہوتی ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت بن جاتی ہے۔ ایسے اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اچھا اس کا میں آپ کو علاج بھی بتا دوں۔ لوگ بدشگونی کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلے نا، کالی بلی سامنے آ گئی، او ہو، اور آگے جو ہے کوئی رقم ملنی تھی وہ نہیں ملی نا، یہ وجہ تھی جو کالی بلی آئی تھی نا سامنے، اس وجہ سے آج تو یہ خسارہ ہو گیا۔ یا کسی خاص شخص کے بارے میں مشہور کر دیتے ہیں، تو مرہوس ہے، اس کو دیکھ لیا، صبح صبح فلاں کو دیکھ کے آیا تھا، اب سارا دن میرا ایسا گزرے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس کے عمل کی بنا پر ملتا ہے، جو کچھ ملتا ہے اس کی اچھی نیت کے بنا پر ملتا ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو بیڑے پار ہے، ایسے ہے نا، ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں نیت اچھی تو بیڑے پار ہے، بیڑے پار۔ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ آج 7 سفر المظفر ہے، اور آج حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ان کا یوم عرس بھی ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم ملتان میں رہنے والے۔ دیکھیں کوئی اجمیر شریف میں رہتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے میں اجمیر شریف میں ہوں، اور کوئی دلی میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار شریف یہاں ہے۔ کوئی سرہند میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم تو سرہندی ہیں، مجدد الفسانی کے قدموں میں ہم رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کوئی لاہور میں رہنے والا، وہ کہتا ہے ہم داتا کے نگر میں رہنے والے ہیں، داتا علی حجویری کے قدموں میں ہم رہنے والے ہیں۔ کوئی اگر اسلام آباد دلی میں رہنے والا ہے، وہ کہتا ہے ہم گولڈا شریف کا ہمیں قرب حاصل ہے، سیدنا پیر مہر علی
رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا فیض ہمیں حاصل ہے۔ اب دیکھو ہم اہلیان ملتان کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے مزارات یہاں پر، اللہ کے کتنے اولیاء یہاں پر، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ دیکھیے حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید یوسف گردیز رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی شخصیات، کیسے کیسے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور یہاں پر وہ آرام فرما ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آج ان کا یوم عرس ہے۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ایصال کریں، قرآن پاک پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، یہ اتنے بڑے اسکالر تھے، اتنے بڑے عالم دین تھے، آپ حافظ بھی، قاری بھی، محدث بھی، مفسر بھی، اور عالم بھی، عارف باللہ بھی، اتنی صفات۔ اور 15 سال آپ نے سفر کیا علم دین کے لیے، 5 سال آپ مدینہ طیبہ کے اندر علم حدیث پڑھتے رہے، آپ بلخ گئے، بخارا گئے، بغداد گئے، آپ عراق کے آپ نے اسفار کیے، آپ نے بڑے بڑے شہروں میں آپ گئے، 15 سال آپ نے علم دین حاصل کرنے میں آپ نے بسر کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ کیا عطا فرمایا کہ پورے ہندوستان میں آپ نے دعوت اسلام کو عام کیا، اور بالخصوص جو یہ صحرائی علاقہ ہے ہمارا چولستان کا، راجستھان کا، پاکستان میں اور ہندوستان میں، جہاں لوگ آج مسلمان ہیں، یہ مرہون منت ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی۔ آج دیکھیں وہ لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ یہاں آتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بلکہ اپنے بچوں کو لے کے جائیں وہاں پر، اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے مشاہیر ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں۔ آج جو ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جو ہے BZU ان کے نام پر ہے، اور صرف نام پر ہونا، ہم کہیں کہ یہ ان کے نام پر رکھ دی بس سے رکھ دی، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی خدمات اتنی ہیں کہ انہوں نے ملتان میں ایک بڑی عظیم الشان درسگاہ قائم کی۔ وہ درسگاہ اس نوعیت کی تھی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے جنوبی پنجاب کے اندر وہ ایک عظیم الشان یونیورسٹی تھی، بڑی عظیم الشان، جہاں آپ مبلغین تیار فرماتے، اور وہاں پر طلباء کو مختلف لینگویجز سکھائی جاتی، اور آپ باقاعدہ مبلغین تیار فرماتے، اور جس علاقے میں مبلغ کو بھیجنا ہوتا وہاں کی زبان، وہاں کا کلچر، وہاں کی ثقافت، اس کے بارے میں اس کی تربیت کی جاتے، اور پھر یہاں سے ملیشیا، انڈونیشیا اور دور دور کے جزائر تک اور ہندوستان کے طول و عرض میں مبلغین یہاں سے بھیجے جاتے، اور یوں اولیاء کا فیضان وہاں تک پہنچا، اور آج الحمدللہ ان اولیاء کی برکت سے پوری دنیا میں پرچم اسلام لہلہا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک حقیقت بیان کروں کہ یہ ان اولیاء کا فیضان ہے، جو آج ہم مسلمان ہیں نا، جو ہمیں ذوق ایمانی جو ہمیں نصیب ہے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی جو مٹھاس ہم محسوس کرتے ہیں، یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ اب کہیں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، جہاں آپ کو اسلام کی روشنی نظر آئے گی، اسلام کا نور نظر آئے گا، وہاں کوئی نہ کوئی آپ کو اللہ کا ولی نظر آئے گا، وہاں اللہ کا ولی موجود ہوگا، اس کی وجہ سے وہاں پر اسلام آیا۔ جیسے بر صغیر میں حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے، اور آپ نے سبحان اللہ ایسی نگاہ پھیری کہ لاکھوں نے شرک کو چھوڑ کر وہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے، اور یہ پورا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا، اور بالخصوص جو ان کے پوتے ہیں سیدنا شاہ رکن الدین عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کی تدفین پہلے آپ کے قدموں میں ہوئی، اور پھر بعد میں بشارت دی گئی کہ اتنی بڑی شخصیت، ان کو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے۔ تو بادشاہ وقت تھا جو ملتان کا والی تھا، اس نے اپنے لیے مقبرہ تیار کروایا ہوا تھا، اپنے لیے مقبرہ، اور اس مقبرے میں
انہوں بادشاہ وقت نے کہا کہ جو مقبرہ میں نے اپنے لیے بنوایا ہے اس میں سیدنا شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تدفین ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کتنا عظیم الشان مقبرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات اولیاء کرام کی فیوض و برکات کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے صالحین سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی نسبت کی برکات اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔